اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تفسیر حدیث انی لاستغفر اللہ ربی فی کل یوم 70 مرہ، یعنی حدیث کی تفسیر کہ میں اللہ اپنے رب سے ہر روز 70 مرتبہ مغفرت چاہتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گفتگو اور اسرار نچھاور کرنے سے میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، لیکن وہ مستی توبہ شکن بنتی ہے، یہ کپڑے چاک کرنے والی، جسم کی مستی بھلا دینے والی ہے۔ دراز تاریخ کے اظہار کی حکمت ایک رازداں پر مستی طاری کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انی لاستغفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار بھی اسی بنا پر تھا کہ بے اختیار معارف ظاہر ہو جاتے تھے، یعنی اسرار معرفت کو سنانا، یعنی روحانی مستی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ عالم آخرت کی دراز تاریخ لوگوں کو معلوم ہو، اس لیے وہ بعض راز داروں پر مستی طاری کر دیتا ہے تاکہ وہ بے خودی میں اسرار کو ظاہر کر دیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پوشیدہ راز ایسے نقارے اور جھنڈے کے ساتھ جف القلم سے پانی جوش مارتا ہے۔ لامحدود رحمت ہر زمانے میں جاری ہے۔ اے انسانوں، تم اس کے علم سے سوئے ہوئے ہو۔ سوئے ہوئے کا کپڑا نہر کا پانی پی رہا ہے، پانی میں سویا ہوا سراب کا جویاں ہے، وہاں جاتا ہے جہاں پانی کی امید ہے۔ اس خیال سے اس نے اپنا راستہ مسدود کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پوشیدہ اسرار اس قدر ظاہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدائی تقدیر سے معارف کا چشمہ ابلنے لگا ہے۔ جف القلم کا مطلب ہے یعنی ہونے والی باتیں لکھ کر قلم تقدیر خشک ہو چکا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں لیکن تم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو۔ سوئے ہوئے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دریا کی لہریں اس پر گرتی ہیں اور اس کے کپڑے پانی پیتے ہیں لیکن وہ پیاسا رہتا ہے۔ وہ محض پانی کے توقع پر خواب میں بھاگا پھرتا ہے اور گویا اپنے آپ کو اس دریا سے اور دور کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ اس نے اس جگہ کی سوچی، اس جگہ سے دور ہو گیا، ایک خیال کی بنیاد پر وہ صحیح واقعہ سے دور ہو گیا۔ سوئی ہوئی روح والے فقط دور بھی ہیں۔ اے سالکو، ان پر رحم کرو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ پیاس سلائے، بے عقل کی پیاس سلاتی ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالی سے فیض یاب ہو، نہ وہ عقل جو عطار و ستارے سے تم لائے ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب دوسری جگہ کے پانی کے تصور سے ادھر بھاگتا ہے تو واقعی پانی سے اپنے آپ کو مزید محروم کرتا ہے۔ جن کی روحیں سوئی ہوئی ہیں وہ سوئے ہوئے کی طرح کے دوربین ہیں۔ پیاس کی حالت میں نیند نہیں آتی لیکن بے عقل کی پیاس اس کو مزید سلا دیتی ہے۔ عقل وہ ہے جو خدا کی جانب سے عطا ہو۔ عطار و ستارے کی تاثیر سے انسان میں حس عقل کا نشوونما ہوتا ہے، وہ دراصل عقل نہیں ہے، لہٰذا اس دنیاوی عقل سے انسان خرد مند نہیں بنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا عقل جزوی تا بگور پیش نہ بیند و در باقی مقلد انبیاء و اولیاء است، یعنی اس کا بیان کہ ناقص عقل قبر سے آگے نہیں دیکھتی ہے اور باقی معاملات میں انبیاء اور اولیاء کی مقلد ہے۔ اس عقل کی دوربینی قبر تک ہے، صاحب دل کی ملکیت سور پھونکنے تک ہے۔ یہ عقل قبر اور مٹی سے آگے نہیں جاتی ہے، یہ قدم عجائب کے میدان کو طے نہیں کرتا ہے۔ اس قدم اور اس عقل سے ہٹ جا، بیزار ہو جا، غیبی آنکھ تلاش کر اور نفع اٹھا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقل جزوی کا مطلب ہے دنیاوی عقل جو اطاروں کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے، اس کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ صرف انبیاء اور اولیاء بنا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے، وہ لوگ قیامت تک کے احوال سمجھ لیتے ہیں۔ یہ حسی قدم اور عقل ناقص بیکار ہے، غیب بین عقل و بصر مفید ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح گریبان سے نور کب حاصل کرتا ہے؟ استاد کا تابع اور کتاب کا شاگرد۔ اس غور و فکر اور اس عقل سے سوائے درد سر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو غور و فکر چھوڑ اور انتظار اختیار کر، باتیں بنانے سے بلندی نہ چاہو، منتظر کے لیے کہنے سے سننا بہتر ہے۔ تعلیم کا مقام ایک قسم کی خواہش نفسانی ہے، نفسانی ہر خیال راستے کا بت ہے۔ اگر ہر بیہودہ اپنی بڑائی کی وجہ سے پتہ پا لیتا تو خدا اتنے رسول کب بھیجتا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس غور و فکر سے قطع نظر کر اور مجاہدات میں مصروف رہ کر انتظار کر تاکہ تجھے نور موسوی میسر آ جائے۔ جو مجاہدات کی حالت میں انتظار میں ہے اس کے لیے بولنا مفید نہیں ہے، سننا مفید ہے۔ علوم ظاہری کی خواہش کی بنیاد جاہ اور رتبہ ہے، جو خواہش نفس ہے، اور خواہش نفس کو پورا کرنا راہ طریقت میں بت پرستی ہے۔ اگر انسان کی بڑائی کی بنیاد پر اسرار معرفت حاصل ہوا کرتے تو رسولوں کی بعثت بیکار تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ناقص عقل بجلی اور چمک کی طرح ہے، چمک میں دخش تک کہاں جایا جا سکتا ہے؟ بجلی کی چمک راستہ طے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ابر کو حکم ہے کہ تو رو۔ ہماری عقل کی چمک رونے کے لیے ہے تاکہ روئے، فنا عشق میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کی ناقص عقل آسمان کی بجلی کی کوند کی طرح ہے جس کے ذریعے راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ وحش ایک جگہ کا نام ہے، بجلی کی کوند راستہ طے کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو ابر کو یہ حکم دینے کے لیے ہے کہ رو، یعنی آنسو برسا۔ عقل انسانی کی کوند بھی اسی لیے ہے کہ انسان عشق الہی میں روئے، اسی سے فنا کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچے کی عقل نے کہا مکتب میں جا، لیکن اس کو وہ خود سکھا نہیں سکتی۔ بیمار کی عقل اس کو طبیب کے پاس لاتی ہے، لیکن دوا تجویز کرنے میں اس کی عقل صحیح پہنچنے والی نہیں ہے۔ یہ شیطان آسمان کی جانب گئے، عالم بالا کے رازوں پر کان لگایا، ان رازوں میں سے کچھ اچک لے گئے تو شہابوں نے فوراً انہیں آسمان سے بھگا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عقل ناقص کی مثال بچے کی عقل کی سی ہے۔ وہ عقل بچے کو یہ بتاتی ہے کہ مکتب میں جا، لیکن وہ عقل اس کو تعلیم نہیں دے سکتی۔ بیمار کی عقل اس کو طبیب کے پاس جانے پر مجبور کرتی ہے، لیکن اس کے لیے دوا تجویز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عوام کی عقل ان کو نبی اور ولی تک پہنچا سکتی ہے، اسرار کا سکھانا اس نبی اور ولی کا کام ہے۔ شیاطین براہ راست اسرار معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مار گراتے ہیں، اور ان کو حکم ملتا ہے کہ اسرار کی تعلیم نبی سے حاصل کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے
کہ جاؤ وہاں ایک رسول آ گیا ہے، تم جو چاہتے ہو اس سے ہاتھ آئے گا، گر ہمی جو در بے بہا ادخل الابیات من ابوابہا، اگر تم گراں قدر موتی تلاش کرتے ہو گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، دروازے کی کنڈی بجا اور دروازے پر ٹھہر، اس لیے کہ آسمان کے بالا خانے کی جانب تمہارے لیے راستہ نہیں ہے، اس دراز راستے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خاکی کو راز کے بھید دے دیے ہیں، اگر تم خائن نہیں ہو تو اس کے سامنے آؤ، اس سے گنا بن جاؤ گے اگرچہ تم نرکل ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے در بے بہا یعنی اسرار معرفت، ابوابہا کا مطلب ہے اسرار حاصل کرنے کا راستہ، نبی اور ولی کی ذات ہے۔ دروازے سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دروازے پر جا کر کنڈی بجا اور کھڑا رہ، جب اجازت ہو تو اندر جا۔ ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آسمانوں کا طویل سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خاکی یعنی نبی کو اسرار بتا دیے ہیں، اس سے جا کر سیکھو، تم نرکل ہو اس کی محبت سے گنا بن جاؤ گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ رہنما تیری خاک سے سبزہ اگا دے گا، وہ جبرائیل کے گھوڑے کے سم سے کم نہیں ہے، تو اثر نو سبزہ بن جائے گا، تازہ بن جائے گا، اگر تو کسی جبرائیل کے گھوڑے کی خاک بن جائے گا، جان عطا کرنے والا سبزہ جس کو سامری نے بچھڑے میں رکھ دیا یہاں تک کہ وہ جوہر والا ہو گیا، اس سبزے سے وہ جاندار ہو گیا اور بولنے لگا، اس طرح بولنا کہ دشمن کے لیے فتنہ بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ نبی اور ولی تمہاری خاک سے سبزہ اگا دے گا، کیونکہ وہ مرتبے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی سم سے کم نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اسرائیلیوں کی مدد کے لیے آئے تو ان کے گھوڑے کا قدم جس جگہ پڑتا تھا وہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ سامری نے یہ دیکھ کر اس کے قدم کی مٹی اٹھا کر گو سالے میں ڈالی، جس سے اس میں زندگی کے اثرات پیدا ہو گئے۔ اس وقت تو مومن تھے، لیکن سامری کے بہکانے کے بعد وہ مشرک ہو گئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تم رازدار کی جانب امانت دار بن کر آؤ گے تو باز کی طرح سر کی ٹوپی سے نجات پا جاؤ گے۔ وہ سر کی ٹوپی جو آنکھ کی بندش اور کان کی بندش ہے، جس کی وجہ سے باز مسکین اور خستہ ہے، وہ ٹوپی باز کی آنکھوں پر ابتداً اس لیے آئی ہے کہ اس کا تمام میلان اپنی جنس کی طرف ہے، جب وہ اپنی جنس سے کٹا شاہ کا دوست ہو گیا تو باز کی طرح اس کی آنکھیں کھول دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر تم اولیاء کی صحبت دیانتداری سے اختیار کرو گے تو وہ پردہ ہٹ جائے گا جو غیبی چیزیں دیکھنے سے مانع ہے۔ بعض جب تک مالک سے مانوس نہیں ہوتا اس کے سر پر ایک ٹوپی اس طرح اڑائی جاتی ہے جس سے اس کی آنکھیں اور کان چھپے رہتے ہیں۔ یہ ٹوپی اس لیے اڑائی جاتی ہے کہ اس کا میلان مالک کی طرف نہیں ہوتا اور دوسرے بعضوں کی طرف ہوتا ہے۔ جب انسان کا دنیاوی چیزوں کی طرف میلان ختم ہو جاتا ہے تو اس کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض ہم جن سے کٹ کر مالک کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کے سر کی ٹوپی ہٹا دی جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو اپنی گھات سے بھگا دیا، ناقص عقل کو اپنے مستقل ہونے سے بھگا دیا کہ خود سری نہ کر، تو مستقل نہیں ہے بلکہ تو ولی کا شاگرد اور صاحب استعداد ہے۔ جلد دل کے پاس جا کیونکہ تو ولی کا جز ہے، خبردار تو منصف بادشاہ کا غلام ہے، اس کی غلامی بادشاہت سے بہتر ہے، میں بہتر ہوں کا دعویٰ شیطانی ہے۔ اے کمینے تو فرق سمجھ لے اور اختیار کر، آدم علیہ السلام کی بندگی شیطان کے تکبر کے بجائے۔
جو راہ کا سورج ہے اس نے کہا ہے طوبیٰ کا لفظ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا نفس ذلیل ہوا، طوبیٰ کا سایہ دیکھ لے اور آرام سے سو، سر رکھ دے سرکش کے سایہ میں نہ سو، ذلت نفسہ کا سایہ بہترین خوابگاہ ہے، صفائی کی استعداد رکھنے والوں کے لیے خوابگاہ ہے، اگر تو اس سائے سے خودی کی طرف جائے گا فوراً سرکش بن جائے گا اور راستہ گم کر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو گھات سے مار کر اس لیے بھگایا ہے کہ ناقص عقل والے کو مستقل نہ بننا چاہیے اور خود سری چھوڑ کر کسی ولی کی شاگردی کرنی چاہیے اور اپنی استعداد کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ناقص عقل والے کو شیخ کامل کا غلام بننا چاہیے، اس کے لیے غلامی سلطانی سے بہتر ہے۔ انا خیر یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو ان سے افضل قرار دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے بندگی اختیار کی اور شیطان نے کبر کیا، دونوں کا فرق سمجھ لے کیا نتیجہ نکلا۔ حدیث شریف ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ عظیم الشان اور خوشگوار ہے اور اس کو طوبیٰ کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یعنی آیت کریمہ کا بیان، اے مومنو پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور اللہ سے ڈرو۔ حکیم ثنائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جب تو نبی نہیں ہے امتی بن، جب کہ تو بادشاہ نہیں ہے رعیت بن، تو خاموشوں کا پیرو اور خاموش بن اور خودی سے تکلیف کی رائے نہ اختیار کر۔ تو پیرو ہے فرما برداری سے چپ رہ، استاد اور شیخ کے حکم کے سایہ تلے، تو پیرو ہے چپ ہو جا اور خاموش رہ، اپنے وجود کو والی یعنی حاکم نہ بنا، ورنہ اگرچہ تو صاحب استعداد و قابلیت ہے تو کمال کی شیخی بگھارنے سے مسخ ہو جائے گا، استعداد اور تمناؤں سے بھی اگر تو عقلمند باخبر استاد سے سرکشی کرے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مرید کو خاموشی سے شیخ کی تابع داری کرنی ضروری ہے، مرید کا کام چپ رہنا اور شیخ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے باتیں بنانا اور اپنی بڑائی جتانا تباہی ہے۔ اگر تو شیخ کے سامنے بڑائی بگھارے گا تو اگرچہ صاحب استعداد ہو تیری وہ استعداد برباد ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے موزہ سینے اور مشقت پر صبر کر، اگر تو بے صبر بنے گا پیوند لگانے والا رہ جائے گا، پرانے جوتے گانٹھنے والوں کو اگر صبر اور بردباری حاصل ہوتی ہنر کے ذریعے سب نیا موزہ سینے والے بن جاتے، پھر تو کوشش کرے گا اور بالآخر تھک کر خود کہے گا کہ عقل بندھن ہے، اس فلسفی کی طرح جس نے موت کے دن عقل کو بہت بے ساز و سامان دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے پورا موچی اس وقت بنتا ہے جب صبر اور محنت سے سیکھتا ہے، ورنہ صرف موزہ اور جوتا گانٹھنے والا بن کر رہ جاتا ہے۔ جوتے گانٹھنے والے اگر صبر سے کام لے کر استاد سے سیکھتے تو ہنرمند بن کر موچی بن جاتے۔ عقل رسی ہے، یعنی ہماری عقل ہمارے ہنر سیکھنے کے لیے مانع بن گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس وقت اس نے اخلاص سے اقرار کیا کہ ہم نے ذہانت کے گھوڑے بیکار دوڑائے، میں نے تکبر کی وجہ سے باخدا لوگوں سے سرکشی کی، خیال کے سمندر میں تیراکی کی، روح کے سمندر میں تیراکی بیکار ہے، وہاں نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوا چارہ نہیں ہے۔ کاش وہ تیراکی نہ سیکھتا تاکہ تمنا کو نوح علیہ السلام اور کشتی سے وابستہ کر دیتا۔ رسولوں کے شاہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اس عظیم دریا میں کشتی میں ہوں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شیخ ابو علی سینا نے موت کے وقت جب عالم آخرت منکشف ہونے لگا تو اقرار کیا کہ ان معاملات میں عقلی گھوڑے دوڑانا بیکار تھا۔ علم کے غرور نے اہل اللہ تک نہ پہنچنے دیا اور میں خیالی سمندر میں غوطے لگاتا رہا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کے سمندر میں خود تیرنا بیکار ہے، وہاں نوح علیہ السلام والی کشتی ضروری ہے۔ اگر شیخ ابو علی سینا عقل کے گھوڑے دوڑانا نہ جانتا تو کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ میں دریائے روح کی کشتی ہوں، اس کو میرے ذریعے پار کر سکو گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یا وہ ہے جو میری بصیرتوں میں میری جگہ سچا قائم مقام بنا ہے، میں دریا میں نوح علیہ السلام والی کشتی ہوں۔ ہرگز اے نوجوان تو کشتی سے روگدانی نہ کر، کنعان کی طرح ہر پہاڑی کی جانب نہ جا۔ قرآن سے لا عاصم اليوم یعنی آج کوئی بچانے والا نہیں ہے سن لے۔ پردے کی وجہ سے یہ کشتی پست نظر آتی ہے، تجھے عقل کا پہاڑ بلند نظر آتا ہے۔ خبردار خبردار، اس نیچی کشتی کو نیچا نہ سمجھ، خدا سے جڑے ہوئے اس فضل کو دیکھ، اپنی عقل کے پہاڑ کو بلند نہ سمجھ، کیونکہ اس کو ایک موج تہو بالا کر دے گی۔ اگر تو کنعان صفت ہے میرا یقین نہ کرے گا، خواہ میں اس جیسی 200 نصیحتیں کر دوں۔ اس بات کو کنعان کا کان کب قبول کرتا ہے، کیونکہ اس پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نصیحت اللہ تعالی کی مہر سے آگے کب بڑھ سکتی ہے؟ نئی بات ازلی حکم کب بدل سکتی ہے؟ لیکن میں خوشگوار بات سناتا ہوں، اس امید پر کہ تو کنعان نہیں ہے۔ خبردار، بالآخر تو یہ اقرار کرے گا، پہلے ہی دن سے انجام بھی بن جا۔ تو انجام کو دیکھ سکتا ہے نہ بنا، اپنے انجام میں آنکھ کو اندھا اور پرانا۔ جو نیک بخت کی طرح انجام بھی ہوتا ہے، اس کو راستہ چلنے میں ہر وقت ٹھوکر نہیں لگتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرتوں سے فیض یاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور میرے فیض یافتہ صحابہ اس دریائے معرفت کے لیے بمنزلہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہیں۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا نام ہے، جس نے بجائے کشتی میں بیٹھنے کے یہ کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر پناہ حاصل کر لوں گا۔ قرآن پاک میں اس کو جواب دیا گیا، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ چونکہ آنکھوں پر بندش ہے، اس لیے اولیاء کی صحبت حقیر نظر آتی ہے اور اپنی عقل بلند نظر آتی ہے، جبکہ فضل خداوندی اس کے شامل حال ہے، تو اس کو حقیر نہ سمجھ۔ اگر تیرا مزاج بھی کنعان کی طرح ہے تو میری نصیحت کو نہ سنے گا۔ ایسے لوگوں کے کانوں پر مہر خداوندی لگی ہوئی ہے۔ کسی کی نصیحت اللہ تعالی کی مہر سے گزر کر کان تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ازلی حکم یعنی کانوں پر مہر لگ جانے کا حکم۔ میں جو کچھ نصیحت کر رہا ہوں اس بنا پر کر رہا ہوں کہ تو کنعان صفت نہ ہوگا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ پھر پہلے مضمون کی طرف لوٹتے ہیں کہ آخر میں عقل کے ناکارہ ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا، اور آخر کے معاملے کو ابھی سمجھ لے۔ اگر تو چشم بصیرت سے کام لے گا تو انجام کو دیکھ سکتا ہے۔ جو شخص انجام بھی ہوتا ہے وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر تو بھی یہ چاہتا ہے تو اہل اللہ کے قدم کی خاک کو سرما بنا لے، پھر سر کے بل گرنے سے بچ جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو ہر وقت گرنا اور سنبھلنا نہیں چاہتا، کسی مرد خدا کے پاؤں کی خاک سے آنکھ کو تیز کر لے، اس کے پاؤں کی خاک کو آنکھ کا سرما بنا لے تاکہ بیہودہ سر کو نہ ٹکرائے۔
کیونکہ شاگردی اور اس احتیاج سے اگر تو سوئی بھی ہے ذوالفقار یعنی تلوار بن جائے گا۔ ہر برگزیدہ کی خاک کو سرما بنا لے، وہ لگتی بھی ہے آنکھ کو بناتی بھی ہے۔ اولیاء کی خاک سے آنکھ روشن کر لے تاکہ تو آغاز سے انجام تک دیکھ لے۔ اونٹ کی آنکھ اس لیے زیادہ روشن ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کی روشنی کے لیے کانٹا کھاتا ہے، کانٹا چبا تاکہ وہ تجھ میں پھول اگائے۔ تیری آنکھ روشن اور روح صاف ہو جائے گی اگر تو دل کی آنکھ سے کانٹا نکال دے گا۔ اللہ تعالی جان کی آنکھ کو روشنی عطا فرما دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اہل اللہ کی اتباع سے تھوڑی سی استعداد والا بھی کامل بن جاتا ہے۔ ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام ہے۔ یہ ذرا لگتا تو ہے لیکن آنکھ کو درست کر دیتا ہے، یعنی اہل اللہ کی اطاعت ناگوار تو ہوتی ہے لیکن انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ اونٹ نے کانٹے چبائے تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ شیخ کی تعلیم و محبت میں ناگواریاں برداشت کر، تیرے اندر معرفت کے گل اور بوٹے اگیں گے، آنکھوں میں روشنی، دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی۔ اگر نفس کے رذائل کا کانٹا آنکھ سے نکال دو گے تو نور بصیرت حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ شکایت استربا اشتر کہ من بسیار در رومی افتم در راہ رفتن تو کم می افتی چون است او جواب گفتن شتر میرا استر راہ، یعنی خچر کی اونٹ سے شکایت کا قصہ کہ میں راستہ چلنے میں منہ کے بل بہت گرتا ہوں اور تو نہیں گرتا، یہ کیوں ہے؟ اور اونٹ کا خچر کو جواب دینا۔ ایک خچر نے ایک روز ایک اونٹ کو دیکھا جبکہ وہ ایک استبل میں اس کے ساتھ جمع ہوا۔ اس نے کہا میں منہ کے بل بہت گرتا ہوں، ٹیلے اور راستے میں اور بازار و کوچے میں منہ کے بل اکثر کیوں گرتا ہوں، ہموار اور ناہموار راستے میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصے سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دوربینی کے فوائد اور دوربین کی اطاعت کے فائدے سمجھائے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خصوصاً پہاڑ کے اوپر سے پہاڑ کے نیچے تک ہر وقت خوف سے میں منہ کے بل گر جاتا ہوں۔ کیا سبب ہے تو منہ کے بل نہیں گرتا ہے؟ شاید تیری پاک جان غیب سے مالا مال ہے۔ میں ہر وقت سر کے بل گرتا ہوں اور گھٹنے رگڑ لیتا ہوں، اس غلطی سے تھوتنی اور گھٹنے زخمی کر لیتا ہوں۔ میرا پالان اور میرا بوجھ میرے سر پر الٹا ہو جاتا ہے اور گدھے والے سے میں ہر وقت پٹتا ہوں، اس بے وقوف کی طرح جو برباد شدہ عقل کی وجہ سے گناہ کر کے ہر وقت توبہ توڑ دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے عام طور پر بھی گرتا ہوں لیکن پہاڑی راستے میں تو ضرور گرتا ہوں۔ منہ کے بل گرتا ہوں تو بوجھ اور پالان کھسک کر سر پر آ جاتا ہے، پھر گدھے والا میرے ڈنڈے مارتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ شکن بے عقل کی مثال اس گدھے کی سی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، زمانے میں شیطان کے تابع بنتی ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس توبہ شکن کی رائے وہ لنگڑے گھوڑے کی طرح ہر وقت منہ کے بل گرتا ہے جس پر بھاری بوجھ ہو اور سنگلاخ راستہ ہو۔ غیب سے وہ سر پر چوٹ کھاتا ہے، وہ منحوس توبہ کے ٹوٹنے سے پھر کمزور ارادے سے توبہ کرتا ہے۔ شیطان نے ایک پھونک ماری توبہ کو توڑ دیا، کمزوری در کمزوری، اور اس کا تکبر اس قدر کہ اولیاء کو ذلت سے دیکھتا ہے۔ اے اونٹ تو مومن کی طرح ہے، منہ کے بل نہیں گرتا ہے اور مار نہیں کھاتا ہے، تیرے پاس کیا ہے کہ تو ایسا بے مصیبت ہے، بغیر لغزش کے ہے اور منہ کے بل نہیں گرتا ہے۔ اس نے کہا اگرچہ ہر نیک بختی اللہ تعالی کی جانب سے ہے، ہم میں اور تجھ میں بہت فرق ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، توبہ شکن اپنی کمزور رائے کی وجہ سے شیطان کے تابع ہوتا ہے اور لنگڑے گھوڑے کی طرح ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتا رہتا ہے، جس پر زیادہ وزن ہو اور راستہ بھی پتھریلا ہو۔ توبہ شکن پھر توبہ کرتا ہے اور شیطان ایک پھونک سے پھر اس کی توبہ توڑ دیتا ہے۔ خود تو اس قدر کمزور ہے لیکن بزرگوں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ خچر کی بات شروع کی ہے۔ خچر نے اونٹ سے کہا، تیری مثال مومن کی سی ہے جو نہ منہ کے بل گرے اور نہ پٹے۔ اگرچہ ہر سعادت اللہ کی جانب سے ہے لیکن ظاہری وجہ یہ بھی ہے کہ میرا سر بلند اور میری آنکھیں دوربین ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میرا سر بلند ہے، میری دونوں آنکھیں بلند ہیں، بلندی سے دیکھنا تکلیف سے امن کا سبب ہے، میں پہاڑ کی چوٹی سے پہاڑ کی جڑ تک دیکھ لیتا ہوں، تہ بتہ ہر گڑھے اور ہموار کو۔ جس طرح اس بزرگ نے دیکھ لیا پہلے سے اپنے معاملے کو موت کے دن تک، جو بات 20 سال بعد ہوگی، وہ نیک خصلت اس کو اسی وقت جانتے تھے۔ اس متقی نے صرف اپنا حال ہی نہیں دیکھا بلکہ مغربی اور مشرقی کا بھی دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بڑے صدر سے مراد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتے ہیں، جن کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال پیدائش سے قبل معلوم ہو گئے تھے، یا مطلق ولی مراد ہے۔ کسی ولی کا کشف نہ اختیاری ہے اور نہ تمام اشیاء سے اس کا تعلق ہوتا ہے، بعض مستقبل میں ہونے والے واقعات منکشف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، نور اس کی آنکھ اور دل کو مسکن بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ وطن کی محبت کی خاطر، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کہ انہوں نے شروع ہی میں خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ان کو چاند اور سورج نے سجدہ کیا 10 سال کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں جو کچھ یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ ظاہر ہوا۔ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ینظر بنور اللہ لغو نہیں ہے۔ خدائی نور آسمان کو پھاڑنے والا ہوتا ہے، جا تیری آنکھ میں وہ نور نہیں ہے، تو حیوانی حس میں پھنسا ہے۔ تو آنکھ کی کمزوری کی وجہ سے صرف پاؤں کے آگے دیکھتا ہے، تو کمزور ہے اور تیرا پیشوا بھی کمزور ہے، ہاتھ اور پاؤں کا پیشوا آنکھ ہے، کیونکہ وہ صحیح اور غلط جگہ کو دیکھتی ہے۔ علاوہ ازیں میری آنکھ زیادہ روشن ہے، علاوہ ازیں میری پیدائش پاک ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ولی کے کشف کی وجہ یہ ہے کہ نور اس کی آنکھ اور دل کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، کیونکہ ولی عالم غیب کا عاشق ہوتا ہے اور اس عشق سے نور پیدا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس واقعے کا ظہور 10 سال بعد ہوا جبکہ ان کے بھائی ان کے سامنے سربسجود ہو گئے۔ ولی آنے والی بات کو اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ نور خداوندی کے ذریعے دیکھتا ہے، اور نور خداوندی کے لیے کوئی آڑ نہیں ہو سکتی۔ عام انسان حصی آنکھ سے دیکھتا ہے جو ایک کمزور چیز ہے۔ انسان خود بھی کمزور ہے اور اس کا پیشوا یعنی حصی آنکھ بھی کمزور ہے، لہٰذا اس کو صرف سامنے کا اور تھوڑی دور کا نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری آنکھ زیادہ روشن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بے حکم میں حلالی اور پاک نسل کا ہوں، تو حرامی ہے۔ خچر سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ گدھے اور گھوڑی کے میل سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ میں حلال اولاد میں سے ہوں، نہ کہ زنا اور گمراہوں کی اولاد، تو یقیناً زنا کی اولاد ہے۔ تیر ٹیڑھا اڑتا ہے جبکہ کمان ٹیڑھی ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تیری ولادت ہی غلط ہے تو سارے کام غلط ہیں، اگر کمان ٹیڑھی ہو تو تیر ٹیڑھا اڑتا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تصدیق کردن استر جوا بہائی استر را او اقرار آوردن بفضل او بر خود او ازو استعانت خواستن او بد او پناہ گرفتن بصدق او نواختن شتر او را او راہ نمودن او یاری دادن پدرانہ او شاہانہ، یعنی خچر کا اونٹ کے جوابوں کی تصدیق کرنا اور اپنے اوپر اس کی بڑائی کا اقرار کرنا اور اس سے مدد مانگنا اور سچائی سے اس کی پناہ پکڑنا اور اونٹ کا اس کو نوازنا اور پدرانہ اور شاہانہ طریقے پر اس کی رہنمائی اور مدد کرنا۔ خچر نے کہا اے اونٹ تو نے سچ کہا، یہ کہا اور آنکھوں میں آنسو بھر لایا، تھوڑی دیر رویا، اس کے پاؤں پڑا، کہا اے بندوں کے رب کے برگزیدہ، کیا نقصان ہوگا کہ اگر برکت کی وجہ سے تو مجھے غلامی میں قبول کر لے، تیری بزرگی بے شمار مجھ سے بڑھی ہوئی ہے، اپنی بڑائی کی وجہ سے میرا عذر قبول کر لے۔ اس نے کہا جب تو نے میرے سامنے اقرار کر لیا ہے، جا تو زمانے کے مصائب سے نجات پا گیا، تو نے انصاف کیا اور مصیبت سے چھوٹ گیا، تو دشمن تھا دوستوں میں سے ہو گیا، تیری ذات میں بد عادت اصلی نہ تھی، کیونکہ اصلی بد سے صرف انکار سرزد ہوتا ہے، وہ عارضی بد ہوتا ہے کہ جو خطا کا اقرار کر لے اور توبہ کی جستجو کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے خچر نے اونٹ کی باتوں کی تصدیق کی اور رونے لگا، پھر اونٹ کے پاؤں پر گر پڑا اور بولا کہ میری غلطی معاف کر دیجیے اور اب تک اطاعت نہ کرنے میں میرا عذر قبول کر لیجیے۔ اونٹ نے خچر سے کہا اب جب کہ تو نے اپنے عیبوں کا اقرار کر لیا ہے اور مجھ سے دستگیری چاہی ہے، مصائب سے نجات پا گیا ہے، تیرے اقرار کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ عیب تیرے اندر عارضی تھے، اگر اصلی ہوتے تو کبھی اقرار نہ کرتا، عارضی بد توبہ کر لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی لغزش عارضی تھی، لا محالہ انہوں نے فوراً توبہ کر لی، چونکہ شیطان کی خطا اصلی تھی، اس لیے عمدہ توبہ کی طرف اس کا راستہ نہ تھا۔ جا کہ تو خودی اور بد عادت سے نجات پا گیا، آگ کے شعلے اور درندوں کے دانت سے، جا کہ اب دولت تیرے ہاتھ آ گئی ہے، تو نے اپنے آپ کو دائمی خوش نصیبی سے وابستہ کر دیا ہے۔ ادخلی چوں فی عبادی یا فتی، ادخلی فی جنتی دریافتی، در عبادش راہ کر دی خویش راہ، رفتی اندر خلد از راہ خفا، اہدنا گفتی صراط المستقیم، دست تو بگرفت بردتا نعیم، یعنی جب تو نے تیرے بندوں میں سے ہو جا کو پا لیا، جب تو نے میرے بندوں میں داخل ہو جا کو پا لیا، تو نے داخل ہو جا میری جنت میں کو حاصل کر لیا۔ جب تو نے اپنا راستہ اس کے بندوں میں بنا لیا ہے، تو غیر محسوس طریقے پر جنت میں چلا گیا ہے، تو نے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے کہا، اس نے تیرا ہاتھ پکڑا اور جنت میں لے گیا۔ اے پیارے تو آگ تھا نور بن گیا، تو کچا خوشہ تھا انگور اور منقع بن گیا، تو تارا تھا سورج بن گیا، خوش رہو اور بہتر تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، تو لے اپنا شہد دودھ کی نہر میں ملا دے تاکہ وہ دودھ مزہ بدلنے سے محفوظ ہو جائے اور مزے کے سمندر سے مزید ذائقہ حاصل کرے۔ وہ الست کے سمندر میں مل جائے گا، جب وہ دریا بن جائے گا ہر تغیر سے بچ جائے گا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش عارضی تھی، انہوں نے توبہ کر لی، شیطان کی خطا فطری تھی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ اونٹ نے کہا، اب جب کہ تو نے توبہ کر لی تو خودی اور بدعادت سے نجات پا گیا اور جہنم کے عذاب سے چھوٹ گیا، اب تجھے خوش نصیبی کی دولت مل گئی ہے اور تو نے جنت حاصل کر لی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے مطمئن نفس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی اللہ کے عباد اور بندوں میں داخل ہو جانا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا عبد اس وقت بنتا ہے جب کہ اس کی عبادت کرے اور عبادت کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پہلے تو آگ تھا اب نور بن گیا، یعنی پہلے تو ناقص تھا اب کامل بن گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ضیاء الحق، تم علوم و معارف میں اپنا شہد ملا دو تاکہ اس میں تغیر نہ آ سکے اور وہ اور مزیدار ہو جائیں۔ آپ کی تعلیم سے وہ ناقص وجود کامل سے مل جائے گا، جب وجود کل میں داخل ہو جائے گا تو اس کو بقا اور دوام حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس شہد کے دریا میں راستہ پا لے گا، اس میں کسی آفت کا عمل نہ ہو سکے گا۔ اے اللہ کے شیر کی طرح غرا، تاکہ وہ دڑوک 7ویں آسمان پر پہنچے۔ کاہل سست کی جان کو کیا خبر، چوہا شیر کی دڑوک کو کہاں پہچانتا ہے۔ اپنے احوال سونے کے پانی سے لکھ دے، ہر دریا دل نیک فطرت کے لیے، یہ روح کو بڑھانے والی بات دریائے نیل کا پانی ہے۔ اے خدا، اس قبطی کی نظر میں خون بنا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شہد کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر کی چیز تغیر پذیر نہیں ہوتی ہے۔ اے ضیاء الحق، آپ اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں، شیروں کی طرح غرائیے اور حقائق کو بیان کیجیے۔ جو حقائق کے پیاسے نہیں ہیں وہ آپ کے معارف سے واقف نہیں ہیں۔ چوہا شیر کی دڑوک کو نہیں سمجھتا ہے، بڑھیا جانور اس کو سمجھتے ہیں۔ اپنے احوال بشکل مثنوی لکھ ڈالیے، یعنی ضیاء الحق کے احوال دریائے نیل کی طرح ہیں جو سبتیوں کی سیرابی کا ذریعہ تھے اور قبطیوں کے لیے خون تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے لابا کردن قبطی مرسبتی را کہ یک ظرف بنیت خویش از نیل پرکن او بر لبے من تانا بخورم بحق دوستی او برادری ما سبو کہ شما سبتیاں بہر خود پرمی کنید از نیل آب صاف ست او سبو کہ ما قبطیاں پرمی کنیم خون صاف ست، یعنی ایک قبطی کی سبتی کی خوشامد کرنا کہ ایک برتن اپنی نیت سے دریائے نیل سے بھر لے اور دوستی اور بھائی بندی کی بنا پر میرے منہ سے لگا دے تاکہ میں پی لوں۔ وہ ٹھلیا کہ تم سبتی دریائے نیل سے اپنے لیے بھرتے ہو صاف پانی ہے، اور وہ ٹھلیا کہ ہم قبطی بھرتے ہیں بالکل خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک قبطی آیا پیاس کی وجہ سے ایک سبتی کے گھر، کہنے لگا کہ میں تیرا دوست اور رشتہ دار ہوں، میں آج تیرا محتاج ہوں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو ٹونا کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہمارے لیے دریائے نیل کو خون بنا دیا ہے۔ سبتی اسی سے صاف پانی پیتے ہیں، نظر بندی کی وجہ سے قبطی کے لیے خون بن گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا دریائے نیل کے خون بن جانے کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ قبطی یعنی فرعون کے ماننے والے، سبتی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرو۔
ضرورت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کے ذریعے ہمارے لیے نیل کے پانی کو خون بنا دیا ہے۔ اسی دریا سے سبتی پانی پی رہے ہیں اور ہمارے لیے خون بن گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب قبطی پیاس سے مر رہے ہیں۔ اپنی نحوست یا بد فطرتی کی وجہ سے ایک تشلا اپنے لیے پانی سے بھر لے تاکہ تیرے پانی میں سے یہ پرانا دوست پی لے۔ جب تو یہ تشلا اپنے لیے بھرے گا وہ خون نہ ہوگا، پاک و صاف پانی ہوگا۔ میں بھی تیرے طفیل میں پانی پی لوں گا، کیونکہ طفیلی تابع بن کر غم سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ خون تنہا ہماری بد نصیبی یا بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام بد فطرتی ہے۔ تو یہ کر کہ اپنے لیے پانی بھر لے، میں بھی اس میں سے پی لوں گا۔ تو اپنے لیے بھرے گا تو وہ پانی پاک و صاف رہے گا، خون نہ بنے گا۔ میں تیرا طفیلی بن کر پانی پی لوں گا۔ طفیلی ہر قسم کی فکر سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اے جانے جہاں، میں خدمت کروں گا، اے میری دونوں آنکھوں کی روشنی میں لحاظ برتوں گا، تیری مراد پوری کروں گا، خوش ہوں گا، تیرا غلام بنوں گا اور آزادی سمجھوں گا۔ اس نے تشلے کو نیل میں سے پانی سے بھرا، منہ پر رکھا اور آدھا پیا۔ تشلے کو پانی چاہنے والے کی طرف جھکایا کہ تو بھی پی لے، وہ کالا خون بن گیا۔ پھر اس طرف جھکایا، خون پانی بن گیا۔ قبطی غصہ اور پیچ و تاب میں پڑ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس کا غصہ جاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے بھاری تلوار، اے بھائی، اس عقدہ کا کیا حل ہے؟ اس نے کہا، اس کو وہ پیتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار وہ ہے جو بیزار ہوا فرعون کے راستے سے اور موسیٰ جیسا بن گیا۔ موسیٰ کی قوم بن جا، یہ پانی پی لے، چاند سے صلح کر لے، چاندنی دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس سبتی نے کہا، میں تیری فرمائش پوری کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ اس سبتی نے تشلا نیل کے پانی سے بھرا اور آدھا خود پی گیا۔ خود پانی پی کر سبتی نے تشلا قبطی کی طرف جھکا دیا تو اس تشلے میں پانی کے بجائے کالا خون تھا۔ پھر اس سبتی نے اپنی طرف کو جھکایا تو وہ خون پانی بن گیا۔ اس واقعہ سے قبطی کو بہت غصہ آیا۔ وہ قبطی تھوڑی دیر غصے میں بیٹھا رہا، پھر اس نے سبتی سے کہا کہ یہ گرہ کیسے کھلے؟ سبتی نے کہا، یہ پانی متقی پی سکتا ہے۔ متقی وہ ہے جو فرعون سے بیزار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو کر متقی بن جا، تو پانی پی لے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لاکھوں اندھیریاں ہیں تیرے غصے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تیری آنکھ میں غصہ فرو کر آنکھ کھول خوش ہو جا، دوستوں سے عبرت پکڑ استاد بن جا۔ پانی پینے میں تو میرا طفیلی کب ہو سکتا ہے جبکہ تیرا کفر کوہ کاف کی طرح ہے، پہاڑ سوئی کے نقوے میں کہاں گھس سکتا ہے سوائے اس کے کہ پہاڑ گھاس کا تنکا بن جائے۔ عمدہ توبہ سے پہاڑ کو تنکا بنا لے، بخشے ہوں کا جام لے اور اچھی طرح پی۔ تو اس دھوکے بازی سے اس کو کیسے پی سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ چال بازی کا خالق تیری چال بازی میں کب آ سکتا ہے؟ اے جھوٹوں کے جھوٹے، موسیٰ کی امت بن، کیونکہ چال بازی سے فائدہ نہیں ہے، تیری چال بازی خالی ہوا کو ناپنا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ خدا کے مقبول بندوں پر تجھے غصہ آتا ہے لہٰذا تیری آنکھوں پر تاریکی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تیرے پہاڑ جیسے کفر کے ہوتے ہوئے نیل کا پانی پینا ایسا ہی ہے جیسا کہ سوئی کے نقوے میں پہاڑ کو داخل کیا جائے۔ اپنے کفر کے پہاڑ کو توبہ کے ذریعے گھاس کا تنکا بنا دے، پھر سبتیوں کا جام لے کر خوب پانی پی لے۔
یعنی یہ تدبیر کہ میں اپنے لیے پانی بھروں اور تو اس سے پی لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانی کا پتا ہے کہ خدا کے حکم سے روگدانی کرے اور کافروں کے لیے پانی کا کام کرے، یا تو سمجھتا ہے کہ تو روٹی کھاتا ہے، سانپ کا زہر اور جان کا گھٹاؤ کھا رہا ہے۔ روٹی اس جان کی اصلاح کہاں کرتی ہے جو روٹی دینے والے کے حکم سے دل اکھاڑے؟ یا تو سمجھتا ہے کہ مثنوی کے حروف جب تو بیکار کر کے پڑھے گا سمجھ سکے گا، یا دانائی کا کلام اور پوشیدہ راز آسانی سے ناقصوں کے کان میں آ جائے گا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پانی کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ قبطی کے لیے خون بنے تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کافر کے لیے روٹی بھی حس کا کام، روح کی تقویت ہے، اپنا کام نہیں کرتی بلکہ الٹا اثر دکھاتی ہے۔ اگر مثنوی جیسی کتاب کو بھی بیکار سمجھ کر پڑھے گا تو اس سے نصیحت اندوز نہ ہو سکے گا۔ کیسی ہی دانائی کی بات ہو، وہ ناقص انسان کے کان میں نہیں پہنچتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اندر آتا ہے لیکن افسانوں کی طرح، چھلکا نظر آتا ہے نہ مغز اور دانے، سر اور منہ پر چادر تانے ہوئے، دلبر نے تیری آنکھ سے منہ چھپا رکھا ہے۔ شاہنامہ یا کلیلہ تیرے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن، سرکشی کی وجہ سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ محض اس کو افسانہ سمجھے گا، اس کے مغز اور گودے تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس شخص کے لیے مغز کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی معشوق سر اور منہ پر چادر تانے لیٹا ہو تو ظاہر میں اس کے حسن کو نہ دیکھ سکے گا۔ شاہنامہ یعنی فردوسی کا شاہنامہ، اور کلیلہ یعنی قصے کہانیوں کی مشہور کتاب کلیلہ دمنہ۔ منکر اپنے تکبر کی وجہ سے ان سب چیزوں کو یکساں سمجھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حقیقت اور مجاز میں فرق تب ہوتا ہے کہ مہربانی کا سرما تیری آنکھ کھول دے، ورنہ بیکار ناک والے کے لیے مینگنی اور مشک جبکہ سونگنے کی طاقت نہیں ہے دونوں یکساں ہیں۔ تھکن سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وسوسوں اور رنج کی آگ کو اس کلام سے بجھائے اور علاج کرے۔ آگ کی اس مقدار کو بجھانے کے لیے پاک پانی اور پیشاب تدبیر سے یکساں ہو گئے۔ وسوسوں کی آگ کو یہ پیشاب اور پانی دونوں بجھاتے ہیں، شراب اور نیند کی طرح۔ لیکن اگر تو اس پاک پانی سے واقف ہو جائے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور روح پرور ہے، وسوسہ بالکلیہ جان سے معدوم ہو جائے اور دل گلستاں کا راستہ پالے، کیونکہ باغ اور نہر میں اڑنے لگتا ہے جو صحیفوں کے راز کا پتہ لگا لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حقیقت اور مجاز کو انسان جب سمجھتا ہے جب اس کو بصیرت حاصل ہو، وہ انسان جس کی ناک میں سونگنے کی حس نہ ہو، محض جی بہلانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا قرآنی حقائق سے محروم رکھتا ہے۔ انسان اگر محض دل کی پریشانی اور رنج کو دور کرنے کے لیے قرآن پڑھے تو اس کے حقائق سے غافل رہتا ہے۔ محض وقت کاٹنے کے لیے تو قرآن اور افسانہ یکساں کام کرتا ہے، محض وقت کاٹنے کے لیے قرآن اور افسانہ یکساں کام کرتا ہے۔ نیند اور شراب دونوں وسوسوں اور دل کے خیالات کو دفع کرتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو کلام اللہ اور روحانی کلام سمجھ کر پڑھے تو دل کے وسوسوں سے بالکلیہ زائل ہو جائیں اور دل کو باغ جنت کا راستہ مل جائے۔ جو شخص قرآن کے حقائق سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یا تو یہ خیال کرتا ہے کہ اولیاء کا چہرہ جیسا کہ واقعی ہے ہم دیکھتے ہیں؟ پیغمبر اس سے تعجب میں تھے کہ ایمان لانے والے میرا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ لوگ میرے چہرے کا نور کیوں نہیں دیکھتے ہیں جبکہ وہ مشرق کے سورج سے بازی لے گیا ہے؟ اگر دیکھتے ہیں تو یہ حیرت کیوں ہے؟ یہاں تک کہ وحی آئی کہ وہ چہرہ پوشیدہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح عوام قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، اسی طرح وہ نبی کے چہرے کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ منکر لوگ میرے چہرے کے نور کو جو کہ مشرق کے سورج سے زیادہ منور ہے کیوں نہیں دیکھتے ہیں اور میری تعلیمات پر کیوں حیران ہوتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چہرے کا چاند ان سے پوشیدہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آپ کی جانب چاند ہے اور مخلوق کی جانب ابر ہے تاکہ آپ کے چہرے کو کافر بے فائدہ نہ دیکھے۔ آپ کی جانب دانا ہے، مخلوق کی جانب دال، تاکہ اس خاص شراب کو عوام نہ پئیں۔ خدا نے فرمایا کہ تو ان کے بارے میں خیال کرتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، تو وہ حمام کی تصویر ہیں، وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اے صورت پرست، صورت ظاہر کرتی ہے کہ اس کی دو مردہ آنکھیں دیکھنے والی ہیں، تصویر کی آنکھ کے سامنے تو عجب ادب بجا لاتا ہے۔ تعجب ہے وہ میرا لحاظ کیوں نہیں کرتی ہے، یہ بھلی تصویر کیوں خاموش ہے کہ میرے سلام پر علیک نہیں کہتی ہے، مہربانی سے وہ سر اور مونچھ کیوں نہیں ہلاتی ہے، اس لحاظ سے کہ میں نے اس کو 100 سجدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ظاہر میں سر نہیں ہلاتا ہے، اس کے لحاظ سے باطن میں چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح عوام قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، اسی طرح وہ نبی کے چہرے کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ منکر لوگ میرے چہرے کے نور کو جو کہ مشرق کے سورج سے زیادہ منور ہے کیوں نہیں دیکھتے ہیں اور میری تعلیمات پر کیوں حیران ہوتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چہرے کا چاند ان سے پوشیدہ ہے۔ آپ کے چہرہ انور کی مثال بدلی کے چاند کی طرح ہے، آپ کی جانب وہ چاند ہے اور منکرین کی جانب اس پر بدلی چھائی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جب وہ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تو ان کو دیدار سے محروم کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں بتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بظاہر دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ یہی حال منکرین کا ہے۔ بت پرست بت کی آنکھوں میں روشنی سمجھتا ہے جو واقعہ کے خلاف ہے۔ بت پرست اس کی آنکھ کے سامنے اس کی تعظیم بجا لاتا ہے، پھر تعجب کرتا ہے کہ اس قدر تعظیم کرنے کے باوجود یہ بت میرا کچھ خیال نہیں کرتا۔ یہ بت دیکھ رہا ہے لیکن مجھ کو جواب نہیں دیتا، میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا، یعنی وعلیکم السلام نہیں کہتا ہے۔ میرے سجدوں کے جواب میں اگر زبان سے نہیں بولتا تو کم از کم سر کی جنبش سے ہی جواب دے دے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ بھی کسی کے سجدوں کا نہ جواب دیتا ہے نہ سر ہلاتا ہے، لیکن دل میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ 200 سر ہلانا اس کی قیمت ہے، عقل اور جان اس طرح سر ہلاتی ہے، تو کوشش سے عقل کی خدمت کرتا ہے۔ عقل کا لحاظ یہ ہے کہ وہ ہدایت بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بظاہر تیرے لیے سر نہیں ہلاتا ہے لیکن تجھے سرداروں کا سردار بنا دیتا ہے۔ خدا تجھے مخفی طور پر ایسی چیز عطا کر دیتا ہے کہ دنیا والے تجھے سجدے کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے پتھر کو وہ ہنر عطا کر دیا کہ وہ لوگوں کا پیارا ہو گیا، یعنی سونا۔ پانی کا قطرہ اللہ تعالیٰ کی عنایت پا جاتا ہے، موتی بن جاتا ہے، سونے سے بازی لے جاتا ہے۔
وہ خاکی جسم ہے، اور جب خدا نے اس میں چمک دے دی، دنیا کو فتح کرنے میں چاند کی طرح استاد ہو گیا۔ خبردار، یہ طلسم ہے اور مردہ تصویر ہے۔ اس کی آنکھوں نے بے وقوفوں کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ وہ نظر آتا ہے کہ پلک جھپکا رہا ہے، بے وقوفوں نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے پوجنے والے کو خدا وہ مرتبہ عنایت فرما دیتا ہے کہ دنیا والے اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ عبادت گزار کو خدا ایسا ہی کندن بنا دیتا ہے جس طرح پتھر کو سونا بنا دیتا ہے، سونا پتھر کی رگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ نیساں کے ابر کے ایک قطرے کو موتی بنا دیتا ہے جو سونے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ پھر بت اور بت پرستوں کا بیان ہے۔ بت تراشی کے یہ کمالات تھے کہ بت کی چشم و ابرو پر مختلف تاثرات نظر آتے تھے، جیسا کہ ایلور اور ایجنٹا کے بتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔